ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ مختصر سورہ نور کے بارے میں ہم نے اور آپ نے گزشتہ شب میں جاننے کی کوشش کی۔ مزید سورہ نور کی برکتوں میں نہانے کے لیے ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو رب کی رحمت میں مشرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب نبی رحمت رسول کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی خواتین کو اور اپنی بچیوں کو سورۃ النور کی تلقین کرو اور ان سے کہو کہ سورۃ النور پڑھیں کہ اس کے پڑھنے سے دلوں میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء پڑھاؤ کہ اس سے ان کو بھی عورتوں کے بہت سارے مخصوص مسائل کا علم حاصل ہوگا۔ سورہ نور کی برکتوں کے حوالے سے یہ بات بھی بہت ہی قابل ذکر ہے کہ قرآن مقدس کا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سورہ نور کی برکت ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ ہی پہلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ نور ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ نازل تو سب کو فرمایا ہے، لیکن اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے تمہارے اوپر کرم بارائے کرم، رحمت بالائے رحمت، نور علی نور تمہارے لیے ایسی صورت بھی نازل فرمائی کہ اگر تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو تو تمہاری زندگیوں میں بہار نظر آنے لگے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر لمحے کے لیے، زندگی کے ہر موڑ کے لیے اللہ نے تمہیں قانون اور تمہیں آئین اور شریعت عطا فرمائی ہے۔ اسی قانون کا ایک حصہ سورہ نور میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگر مرد اور عورت جائز طریقے پر اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، میاں اور بیوی بن کر ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنے پر ایک دوسرے کو رغبت بھی دلائیں اور ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کریں، آپ سوچیں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں جائز طریقے پر، لیکن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا حضور، اگر کوئی اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، اور قریب آنے سے مراد یو کین انڈرسٹینڈ،
اپنی بیوی کے قریب آتا ہے سے مراد عمل زوجیت ادا کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ if he or she will get the reward، اس کو ثواب ملے گا۔ اپنے میاں کے پاس یا میاں اپنی بیوی کے پاس جائے، آقا نے بڑی تاریخی بات اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، اگر وہ انسان یا وہ بندہ کسی غیر کے پاس جاتا جو جگہ اس کے لیے حلال نہیں تھی تو کیا اس کو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور یقیناً اس کو گناہ ہوگا۔ تو آقا نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، اگر غیر محل میں جا کر کوئی اپنی خواہش کو پورا کرے تو اس کو اس پر گناہ دیا جاتا ہے، عذاب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی اپنے محل میں رہ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہر عمل کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں، ہم اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف نکاح کے بندھن میں بند کر یہ تکمیل کریں تو رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس پر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت مرد کے کہ تم اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور سکنا کے ذمہ دار ہو۔ روٹی، کپڑا اور مکان یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو مہیا کراؤ، پرووائڈ کراؤ۔ لیکن آپ سوچو، وہیں رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی محبت کے ساتھ رکھا، آقا فرماتے ہیں اس کو صدقہ دینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، لیکن ہم نے نیت یہ کر لی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا برتاؤ کر رہا ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر محبت کے ساتھ بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا یا شوہر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو آقا فرماتے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ سوچیں، وہ بیوی ہے یا وہ شوہر ہے، اس کو حق ہے کہ وہ ہاتھ پکڑے، لیکن نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں یہ تو یہ معاملہ ہوا کہ بیوی کے ساتھ، اس کے مقابل میں اگر کسی نے غیر کے ساتھ ایسے محل میں، محل سے مراد ایسی جگہ یا وہ جگہ جو ناجائز یا جائز ہے وہ مراد، محل سے مراد کوئی جگہ کوٹھی نہیں، ایسے بندے یا بندی کے ساتھ رشتہ قائم کیا جو اس کی زوجیت میں یا اس کی بیوی یا شوہر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ایسے بندے کو سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جن حالات سے آج پوری امت، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، امت اجابت سے مسلمان مراد ہوتے ہیں اور امت دعوت سے پوری دنیا کے انسان مراد ہوتے ہیں، آج پوری امت جس بلا میں مبتلا ہے وہ سب سے بڑی بلا یہی ہے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، لیونگ شپ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ہاں دوستی ہے، محبت ہے، اس طرح کے برتاؤ کی ہماری شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا یہ حدیث ان تمام کے لیے بلکہ ہمارے لیے اور سب کے لیے عبرت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو ناجائز طریقے پر ٹچ کیا، صرف ٹچ کیا، ناجائز طریقے پر، ناجائز مراد شادی نہیں ہوئی ہے اور ٹچ کیا، صرف ٹچ کیا، آقا فرماتے ہیں
اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کھوپڑی میں کیل ٹھوک لے۔ ٹچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کھوپڑی میں کیل ٹھوک لے۔ کھوپڑی میں کیل ٹھوکنے کی بنیاد پر جتنا درد ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دردناک وہ عذاب ہے جب کوئی انسان کسی ایسے انسان یا مرد کسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچے کتنی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ اور قرآن نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اور نکاح نہیں ہوئی ہے، بغیر کسی ضرورت کے کسی مرد کا کسی عورت سے بات کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اور خاص طور سے آج کے معاشرے کے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ باتیں کر کے اپنی راتوں کو برباد کر کے راتوں کو رنگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس رنگینی کے چکر میں ان کی آنے والی زندگی، آخرت کی والی زندگی بالکل تاریک ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر دو لوگ غیر شادی شدہ ہیں اور رشتہ قائم کر لیا، فزیکل ریلیشن قائم کر لیا، تو آقا اور قرآن دونوں فرماتے ہیں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 مرد کو 100 عورت کو۔ اور مارے جانے کے وقت ارشاد فرمایا کہ ذرہ برابر تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، سختی کے ساتھ مارو۔ اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ کسی کال کوٹری میں کر کے ختم کر دو، نہیں، جب یہ عمل انجام دیا جانے لگے تو عوام میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ دیکھو کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، ان کو سزا دیا جانا ہے، سب لوگ حاضر ہو، اور سب کی حاضری میں ان دونوں کے اوپر کوڑے برسائے جائیں۔ یقیناً دیکھنے میں یہ بڑا سخت لگتا ہے کہ 100 کوڑے مرد کو 100 کوڑے عورت کو، لیکن اللہ کے قانون کی یہ حکمت ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ایک دو چند لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے نا، تو یہ جو سڑکوں پہ، ٹرین کے اندر، فلائٹ کے اندر، گاڑیوں کے اندر، ایون اب تو 4 قدم اور آگے بڑھ کر بائک پر چلتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں آدمی دیکھتا ہے کہ ایک مہذب آدمی خود بخود پانی پانی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بد تہذیب لوگ مکمل حرکتیں کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر اس طرح کا عمل 4 لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو 400 لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے کہ نہیں؟ لیکن قانون اسلام ہو اور اس کا نفاذ حتمی طور پر ہو، ایسا نہیں کہ صاحب بڑے پاورفل باپ کا بیٹا ہے تو چھوڑو بھائی اس کو چھوڑ دو، غریب ہے اس کو مارو، حد قائم کر دو، نہیں۔ جو قوانین اسلام کے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وہ کوئی امیر ہو اس کے لیے بھی وہی قانون، کوئی غریب ہو اس کے لیے بھی وہی قانون، متوسط درجے کا ہو اس کے لیے بھی وہی قانون۔ یہ قرآن ہمیں نظریہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ ایسا ہوا اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم بھی دیا، رجم کیا گیا۔ وہ لوگ جن کو رجم کیا گیا تھا یعنی پتھروں سے مارا گیا تھا ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ صحابہ تھے، چاہتے تو چھپا سکتے تھے اپنی غلطی، لیکن انہوں نے دنیا میں ہی فضیحت اٹھا لینا، برداشت کر لینا یہ مناسب سمجھا۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی فضیحت بڑی سخت فضیحت ہے۔ جب آپ کے سب اولین و آخرین جمع ہوں اور ان کے درمیان آپ کو سزا دی جائے تو پھر آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔
اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں یہ سزا دے دی، اور سزا دینے کے بعد ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، اگر ان لوگوں کی توبہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نہ جانے کتنے لوگ ان کی توبہ کی قبولیت کی بنیاد پہ بخشش پا جائیں گے۔ گویا دنیا کی فضیلت کچھ بھی فضیلت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی فضیلت بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں عائشہ کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، جس کو ہم نے شب میں رات میں آپ کو مختصراً بتا دیا تھا۔ لوگوں نے الزام لگایا تھا میرے نبی خاموش رہے تھے، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اور عرض کر دوں کہ ایک ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو نبی کریم نے اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا کہ میری عائشہ پارسہ ہیں اور ان سے کوئی بھی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ کہنے والے کہہ جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں تو آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہو تو آپ کے گھر کا ہر بندہ کہے گا نہیں میرا بیٹا بالکل صحیح ہے، میرا معاملہ صحیح ہے۔ سامنے والے کہیں گے کہ جس کے اوپر بھی الزام لگے وہ کہتا ہی ہے صحیح ہے۔ تو اگر رسول پاک اس وقت اعلان کرتے تو یقیناً صحابہ کی حد تک تو وہ بات تھی، لیکن منافقین یہ کہہ دیتے کہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، اپنی صفائی خود دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے رسول نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ تھا کہ میری عائشہ پارسہ ہیں، لیکن میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائشہ کی پارسائی کے اعلان کا انتظار کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طرف رسول کی بات ہو اور ایک طرف ڈائریکٹ رب کی بات ہو، رسول کی بات ہو حدیث بنے گی، اور حدیث میں بھی کوئی آ کے کہہ دے گا یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، لیکن قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے، قرآن تو سب مانیں گے۔ قرآن نے آ کر اعلان کر دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں جو تہمت ان کے اوپر مڑھی جا رہی ہے۔ اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قرآن کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پارسائی کا خود حضور نے بھی اعلان فرمایا اور رب کائنات نے بھی اعلان فرمایا۔ ایک مقام پر مجھے یاد آ رہا ہے، اپنی جماعت کے ایک بڑے عالم دین علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ و رضوان لندن کے دورے پر تھے، اور ایک بدعقیدہ کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کو علم تھا غیب کا، تو نبی نے حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کو کیوں نہیں اعلان کر کے صاف کر دیا؟ علامہ ارشد القادری نے بڑی اچھی بات کہی، بالکل دل میں لگنے والی بات کہی، کہا کہ اب تم اپنے ماں کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کو بھی اٹھا رہے ہو، جو ماں کے اوپر الزام لگا ہے اس کو پھر اٹھا رہے ہو۔ تمام مجمع کے لوگ یکبارگی کہنے لگے، کتنی پیاری بات کہی ہے کہ اگر ماں کے اندر کوئی عیب نہیں بھی ہو، یوں کہہ لیجیے بلکہ ہو بھی، تو آدمی اس کو چھپاتا ہے، یہاں تو عیب نہیں بھی ہے تب بھی اس کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، اور تم عیب نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہو کہ اس الزام کے بارے میں تمہیں تو سوچنا چاہیے، معاملہ تمہاری اور ہماری ماں کا تھا، معاملہ تمہاری اور ہماری امی کا تھا، اس کو تو تمہیں اور چھپانا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک جب مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ وہی حضرت ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی بتاؤ، اگر
کوئی میرے اوپر یہ الزام لگاتا کہ ابو ایوب ایسے ہیں تو کیا تم اس کو مان لیتی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا میں قطعاً نہیں مانتی۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اگر کیا تمہارے اوپر الزام لگتا تو کیا میں مان لیتا؟ کہا مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں مانتے۔ کہا جب ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم نبی کے ڈائریکٹ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا وجود اتنا ستھرا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام کو نہیں مان سکتے تھے، تو ہم اپنی ماں کے اوپر سیدہ حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یقیناً یہ جھوٹ ہے اور یقیناً یہ ان سازشوں کا حصہ ہے جو منافقین نے اٹھایا تھا۔ اور یہ حضرت عائشہ کی برکتیں ہیں کہ جب جب اس طرح کا مسئلہ آیا، حضرت عائشہ کے ضمن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو شریعت کا قانون عطا فرمایا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، اور یہ میری بات نہیں، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور شب زفاف میں جب اپنی بیوی کے پاس پہلی رات میں گئے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پاک صاف بالکل طیب و طاہر بیوی عطا فرمائی۔ آپ سوچیں کتنا فرم ایمان ہے، سخت ایمان ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھے پاک بیوی عطا فرمائی ہے۔ بیوی بھی بہرحال پاک تھی، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ وجدان ہے، لیکن میں پاک ہوں نہیں ہوں، میرا کسی سے پہلے افیئر تھا نہیں تھا، میرا کسی کے ساتھ کچھ غلط رسم و رواج تھا یہ نہیں تھا، یہ مجھے معلوم ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی پاک ہے، صاف ہے؟ تو بزرگ نے کہا جانتی نہیں ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا نیک مرد کے لیے نیک بیوی ہوتی ہے، برے مرد کے لیے بری بیوی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اپنے جوہر عصمت کی حفاظت کر کے رکھی، اور میرے رب کا فرمان ہے کہ اگر مرد پارسا ہو تو اسے پارسا بیوی ملتی ہے۔ اس وجہ سے میں پارسا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میرے رب کا وعدہ غلط نہیں ہے، تم پارسا ہو۔ تو اس بیوی نے کہا اللہ کی قسم معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی کبھی اپنے اس عصمت کے جوہر کو کبھی بھی زائل نہیں ہونے دیا ہے۔ میں بھی رسول اللہ کی خادمہ ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، میں نے بھی کبھی ایسا کوئی قدم نہیں بڑھایا جس سے یہ کہا جا سکے کہ میں نے برائی کو جنم دیا ہے یا برائی کا کام کیا ہے۔ اور میں اللہ پر اس بات پر مزید اطمینان کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ویسا ہی شوہر دیا جیسی میں ہوں۔ تو اگر کوئی نیک ہے اور یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر نہیں پالتا ہے تب تو وہ یقیناً نیک بیوی پائے گا، اور اگر کسی نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا چکر پال کر رکھا ہے تو لاؤ لکھ کے دے دو، وہ دنیا جہان میں تلاش کر لے کہ اس کو صاف پاک بالکل پاک باز لڑکی مل جائے۔ کہنے کو تو گھر والے بھی کہیں گے ایک دم صاف ستھری ہے، لیکن جب اس کی کنڈلی کھنگالی جائے گی تو چونکہ تم نے خود ہی اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی ہے تو پھر جو تمہاری ہونے والی بیوی بھی ہوگی وہ حفاظت والی نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور جب قرآن کا وعدہ ہے تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ آپ کی اہل بچے گی، اپنے آپ کو بچاؤ آپ کی نسل بچے گی۔ اگر ہم کھجور کا درخت لگائیں تب اس سے کھجور کا پھل ملے گا، لگائیں کھجور اور لگائیں ببول اور پائیں کھجور، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اگر آپ نے سدھار لیا
تو پھر آپ کی نسل سدھری ہوئی رہے گی، اور اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر نسلیں سلامت نہیں رہے گی۔ اسی ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، دروازے پر دستک دو، اگر ادھر اندر سے آواز آئے اور اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اور پھر اس پر کوئی ملال بھی نہ رکھو کہ سامنے والے نے ہم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے بخاری شریف کی۔ صحابہ کرام کا وجدان اور یقین کتنا پختہ تھا۔ صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے، سلام کیا، دروازے کو دستک دی، نوک کیا، اندر سے صحابی نے چپکے سے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بہت ہلکی آواز میں وعلیکم السلام، ایسا کہ باہر آواز نہ جائے، اور حضور نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو 3 بار سلام کرو۔ پھر حضور نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے پھر دھیرے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضور باہر ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے سلام کیا تو صحابی نے زور سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، میرے آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا میرے صحابی، میں نے 2 بار سلام کیا، تمہاری آواز نہیں آئی، جواب سنو اور ایمان کو تازہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں حضور سلام کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم تو عام انسان ہیں نا، نبی اور رسول نہیں ہیں، ہماری دعا قبول بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بار بار سلام کریں اور بار بار اس سلامتی کے ہم مستحق ہو سکیں۔ آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سلامتی رکے، اس وجہ سے میں نے ایک بار دھیرے آواز دیا۔ اگر ایک ہی بار میں سلام کا جواب زور سے دے دیتا تو حضور آپ آ جاتے تو 2 بار کی سلامتی نہیں مل سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے 2 مرتبہ اور یہ چاہا کہ آپ سلامتی کی دعا کریں۔ میں جواب تو دے رہا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بار بار آپ کی سلامتی ہمیں مل سکے۔ یہ قانون ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود نازنین کی برکتوں سے ہمیں یہ قانون ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب نے فرمایا اے مومنو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومنوں کو چاہیے، مومن مردوں کو چاہیے کہ جب وہ چلیں، راستوں پر چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ آج یہ جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، چکر پکڑ کتے کی طرح یا کہہ لیجیے کوے کی طرح دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم دوسروں کو دیکھو، تمہاری بچی کو کوئی دوسرا دیکھے گا، تم دوسروں کی بچی کو تاڑو گے، تمہاری بچی کو کوئی دوسرا تاڑے گا، تم دوسروں کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا چھیڑخانی کرے گا۔ یہ تو ایسا قانون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایز یو بورو ایز یو سو، جیسا بوؤ گے ویسے کاٹو، کما تدینو تو نہ، جیسا تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تم سوچو کہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ رنگ ریلیاں منا لیں تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم یہاں رنگ ریلی منا رہے ہو، تمہاری بیوی بھی کسی کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہے۔ اور اگر تم اپنی حفاظت کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے اہل کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے بیویاں بھی اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ چلو ہم تو میاں تو سعودی گئے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ رشتے قائم کر لیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودیہ میں بھی برائی کرنے کے امکانات کم نہیں ہیں۔ تم یہاں رنگریلیاں مناؤ گی، سعودیہ میں وہ وہاں رنگریلیاں منائے گا۔ تم یہاں مستی کرو گی، وہ وہاں مستی کرے گا۔ اگر تم نے یہاں اپنی حفاظت کی تو اللہ رب العزت وہاں اس کی 100 بار نہیں 1000 بار حفاظت کرے گا۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم اپنی حفاظت کر لیں، رب تبارک و تعالی ہمارے اہل کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی تو پھر بھول جائیں کہ آپ کے اہل کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے چل کے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں پردہ کرنا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ پھر آگے چل کے بیان کیا گیا
کہ اے مومنو، جب تمہاری بچیاں اور تمہارے بچے عمر نکاح کی ہو جائے اور وہ قدرت رکھتے ہوں تو پھر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح سے برکتیں آئے گی، نکاح اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، یقیناً لے کے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بگڑے ہوئے ایسے لڑکے لونڈے جو دنیا کے خرافات کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں سدھر جائے تب تو نکاح کروں، سدھر جائے تب تو نکاح کروں، اور وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آخر میں تھک ہار کر ماں باپ کہتے ہیں بھیا شادی کر دو اس کی، اور ادھر اس کی شادی ہوئی، دوسرے ہی دن سے اللہ رب العزت نے اس کو اصلاح والا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، نکاح اپنے ساتھ عظمتیں لے کر آتا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اگر وہ فقیر ہے، اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، اور اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے نکاح کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ایسا جوڑا جو نکاح سے پہلے فقیر بھی ہو، رب تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس جوڑے کو امیری عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا اس پر عمل کر کے تو کوئی دیکھے۔ ہم صرف انتظار کرتے رہتے لڑکا کمانے لگے تب نہ شادی کریں، ذرا اپنے ہاتھ پیر پہ کھڑا ہو جائے تب نہ شادی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی فکر ہے کہ کمائے گا تو اچھا اپنے اہل کو کھلائے گا، لیکن کمانے کے بعد بھی ماں باپ بھی کم نہیں ہے، تھوڑا اور کما کے دے، ایسے تھوڑی گھر بنا کے دے دیا، گاڑی کو دے دیا، تو ذرا ہم کو بینک بیلنس جمع کر کے دے تب نہ ہم اس کی شادی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کبھی شادی کر دیں گے سب اپنی بیوی کو دینے لگے گا، پھر ہم کو نہیں دے گا۔ نیت میں پہلے ہی فطور ہے تو پھر شادی کے بعد دیتا بھی نہیں ہے۔ اور اگر نیت پہلے سے صاف ہے، نہیں بیٹا وہ تمہاری اہل ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی پرورش کرو، آپ نے یہ نیت کر لی تو وہ بیٹا بھی یہ نیت کرے گا، یقیناً کرے گا۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں، والدین کا بھی خیال رکھیں، ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی نیت اگر آدمی کر لے تو اس کی برکت ملتی ہے۔ یہاں تو ایک صاحب سے بات ہونے لگی، وہ کہنے لگے اگر آج ہی ہم سب زمین ان کے نام پہ لکھ دینا تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا اور ہم کو لات مار کے باہر کر دیں گے۔ ہم نے کہا آپ کی نیت کا معاملہ ہے، آپ کی نیت ایسی ہے تو ایسی ہی برکت ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے سنتان ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہم کیوں ان کو نہیں دیں گے؟ جتنا سب میرا ہے سب انہی کا ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، باپ کس کے لیے کماتا ہے؟ گاؤں والوں کے لیے کماتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کماتا ہے۔ جب باپ اپنا سب کچھ یہ سمجھ لے کہ میرے بچوں کا ہے تو اللہ کی قسم بچے بھی یہ سوچے کہ میرا جو کچھ بھی ہے میرے ابا کا ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کی اگر کا خیال رکھے تو بیٹا باپ کا خیال رکھتا ہی رکھتا ہے، اگر ادھر سے کچھ کمی ہوگی تو پھر ادھر سے بھی کمی ہوگی، اور نیت اگر بہتر ہو جائے تو برکتیں اس کی ملتی ہی ملتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر نکاح کی قدرت نہیں ہے کسی وجہ سے، یہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا ہے، تو فرمایا گیا عفت حاصل کرے۔ عفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر روزے رکھنا شروع کر دے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، یعنی ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ نہ رکھے۔ اس طرح سے اگر کرے تو جو شہوت ہے وہ ٹوٹے گی بھی، اور نگاہوں کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال نہیں ہوگا۔ نگاہیں جو آوارگی اختیار کرتی ہیں وہ آوارگی ہی نگاہوں کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تم میں سے جو قدرت رکھتا ہو کہ نکاح کر لے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرنے سے آدمی کی نگاہیں خود بخود جھکنا شروع ہو جاتی ہیں اور آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ ومن لم یستطع، اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے، فی الحال اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ مہر کی قیمت ادا کر سکے، تو فرمایا گیا فإنہ علیہ بالصوم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہ روزہ
شہوتوں کو توڑنے کے لیے ڈھال کا کام انجام دیتا ہے۔ آج تو ہمارا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو روزے سے دوری، اما وہ تو نفل روزے کی بات ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدھ دفعہ کبھی کسی کام سے دن میں نکلنا ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہوں ہوٹل بالکل چل رہے ہیں، ہوٹل بالکل فل ہے، اور کھانے والے بھی باقاعدہ پردے گرا گرا کے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم انسانوں سے چھپا کے کھا لے رہے ہو، لیکن اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں۔ فرمایا گیا ایک روزے کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، ایک روزے کی برکت حاصل کرنے کے لیے جو جان بوجھ کے انسان نے چھوڑ دیا، زندگی بھر روزہ رکھ جائے تب بھی وہ اس کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا نوجوان یہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا کرے، گٹکے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا، اور تمباکو کی اور سگریٹ کی اور پان کی اور اس کی اور اس کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج تمہاری عادت ہے اور فرشتوں کی بھی عادت ہے کہ جب تک وہ جی بھر کے نہیں ماریں گے ان سے بھی نہیں رہا جائے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی عادت کو پورا کرو، کل تم مر کے آنا ہے، پھر فرشتے اپنی عادت پوری کریں گے۔ اس وجہ سے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اصلاح حاصل کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہماری اصلاح ہی کے لیے آتا ہے کہ ہم ایک مہینے تک اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، انشاءاللہ یہ عادت ہماری برقرار ہو جائے گی۔ 11 مہینے بھی جب بھی ہماری نگاہ اٹھے گی ہمیں یاد آئے گا رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں برائیوں سے، نماز کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی قسم اگر نماز آدمی 5 دن بھی لگاتار صحیح سے پڑھنے لگ جائے تو پھر نماز ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، اور جب آپ نماز ادا کر لیں گے اللہ کی قسم اتنا سکون میسر ہوگا کہ آپ کو ویسا سکون بغیر نماز کے مل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نماز کی برکت ہے۔ باتیں بہت ہیں اور جب بات نکلتی ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک پر کبھی اللہ نے چاہا اور اس طرح کی آیتیں آئی تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے جوانیوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے جوہر عصمت کی رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انگلش والی کلاس ہے، اگر آپ حضرات بیٹھے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو کام ہے تو جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ